ناول ٹائٹل حویلی کی باغی محبت۔ سندھ کی سرزمین پر جب شام دھیرے دھیرے اترتی ہے تو مٹی کی خوشبو میں ایک عجیب سی اداسی گھل جاتی ہے، خاص طور پر ان پرانی جاگیردار حویلیوں میں، جہاں وقت جیسے رک گیا ہو، جہاں عورتوں کی ہنسی بھی رسموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے اور مردوں کی خاموشی میں صدیوں کا غرور بولتا ہے۔ ایسی ہی ایک حویلی تھی جہاں وڈیرو سجاد علی شاہ کی حکومت صرف زمینوں تک محدود نہیں تھی بلکہ دلوں پر بھی تھی۔ اس حویلی میں ہر رشتہ ایک اصول کے تابع تھا، ہر جذبہ ایک حد میں قید تھا، اور محبت ایک ایسا لفظ تھا جسے صرف کہانیوں میں سننے کی اجازت تھی۔ ایسی حویلی کے بڑے صحن میں اس دن چراغ روشن کیے جا رہے تھے، کیونکہ رسم منگنی کی تیاری ہو رہی تھی۔ عورتیں سندھی اجرک اوڑھے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے گیت گا رہی تھی، مگر ان گیتوں میں خوشی سے زیادہ ایک روایت کی تھکن تھی۔ زرمینہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ کھو چکی ہو۔ اماں، کیا واقعی ہی میری زندگی کا فیصلہ آج ہو جائے گا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، تو اس کی ماں نے نظریں جھکا کر کہا، بیٹی، یہاں لڑکیوں کی زندگیاں پیدا ہوتے ہی لکھ دی جاتی ہیں، آج تو صرف رسم پوری ہو رہی ہے۔ زرمینہ کے لب کانپ گئے، لیکن اماں، دل کا کیا؟ کیا دل کی کوئی حیثیت نہیں؟ اماں نے گہری سانس لی۔ دل یہاں صرف برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ اتنے میں باہر سے ڈھول کی آواز آئی اور مردوں کی بیٹھک میں قہقہے گونجنے لگے، جہاں وڈیرو سجاد اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آج میرے دوست کا بیٹا ہمارے گھر کا داماد بننے لگا ہے۔ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا ہے۔ اس کی آواز میں فخر تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک سختی بھی۔ اسی وقت دروازے کے پاس کھڑا ایک نوجوان خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ ریحان تھا، وہی جس کی آنکھوں میں زرمینہ کے لیے محبت برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیا واقعی اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ لو گے؟ اس کے دوست نے آہستہ سے پوچھا، تو ریحان کی آواز بھاری ہو گئی۔ محبت دیکھنے کی چیز نہیں، سہنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس کی نظریں صحن کی طرف اٹھی، جہاں زرمینہ بیٹھی تھی۔ اگر وہ خوش ہوتی تو شاید میں چپ رہتا، مگر وہ تو ٹوٹ رہی ہے۔ ادھر زرمینہ کے پاس اس کی چھوٹی بہن آ کر بیٹھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج تو آپ کی خوشی کا دن ہے۔ زرمینہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہیں۔ بہن نے معصومیت سے پوچھا، کیا آپ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی؟ زرمینہ نے نظریں جھکا لی۔ میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بہن چونک گئی۔ کون؟ زرمینہ نے دھیرے سے کہا۔ ریحان۔ اسی لمحے جیسے وقت رک گیا، باہر اذان کی آواز گونجی اور حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی اکٹھی پھیل گئی۔ دوسری طرف بیٹھک میں وڈیرو سجاد کی خبر ملی کہ ریحان حویلی کے باہر دیکھا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ایک نوکر نے سر جھکا کر کہا، سائیں، وہ کہتا ہے اسے آپ سے بات کرنی ہے۔ وڈیرو نے مٹھیاں بیچ لی۔ کہہ دو، جاگیرداروں کے فیصلے کسی عام لڑکے کی باتوں سے نہیں بدلتے۔ مگر ریحان رکنے والا نہیں تھا۔ وہ سیدھا صحن میں آ گیا، جہاں سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سائیں، میں زرمینہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر عزم بھی۔ وڈیرو سجاد اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ حویلی ہے، کوئی بازار نہیں، جہاں ہر کوئی آ کر آواز دے۔ ریحان نے ہمت جمع کی۔ یہ حویلی ہے، اسی لیے آیا ہوں، کیونکہ یہاں ایک دل قید ہے۔ زرمینہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ریحان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ میں تمہیں کھوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
وڈیرو کی آواز گونجی، یہ محبت کے ڈرامے کہیں اور جا کر کرو۔ ریحان نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر کہا، یہ ڈرامہ نہیں، سچ ہے، اور سچ کو چھپانے سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مردوں کے چہرے سخت ہو گئے۔ زرمینہ کی ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، مگر بات اب رکنے والی نہیں تھی۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سائیں، اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو؟ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ وڈیرو سجاد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اس خاندان کی بیٹی نہیں رہو گی۔ زرمینہ نے لب کھینچ لی۔ اگر بیٹی ہونے کا مطلب اپنی زندگی کھونا ہے تو شاید میں بیٹی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر سب کے دل دہل گئے۔ ماں چیخ اٹھی، زرمینہ! مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں لے جا سکتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے۔ زرمینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ دھندلا گیا۔ رسمیں، روایتیں، خوف، سب پیچھے رہ گیا، مگر اس نے اپنی ماں کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا یقین تھا۔ اگر میں چلی گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ ماں کی آواز ٹوٹ گئی۔ بیٹی، ماں کا دل ہمیشہ دو حصوں میں بٹتا ہے، ایک حصہ تمہارے ساتھ جائے گا اور ایک حصہ یہاں مر جائے گا۔ زرمینہ کی سانس رک گئی۔ ریحان نے بے بسی سے کہا، ہر فیصلہ کسی نہ کسی کو توڑتا ہے۔ وڈیرو نے سخت لہجے میں کہا، فیصلہ ابھی ہوگا۔ حویلی کی دیواریں جیسے سننے لگی۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر میں رک جاؤں تو کیا آپ مجھے جینے دیں گے؟ وڈیرو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جینا سیکھ جاؤ گی۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز اب مضبوط تھی، اور اگر میں چلی جاؤں تو؟ وڈیرو کی آنکھوں میں سردی اتر آئی، تو تمہارے لیے اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ خاموشی، ایک لمبی تکلیف دہ خاموشی۔ پھر زرمینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، مگر میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اس نے ریحان کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں کی سسکی فضا میں گونج گئی۔ وڈیرو نے منہ موڑ لیا، جاؤ، اب کبھی واپس مت آنا۔ دروازہ کھلا۔ باہر سندھ کی رات خاموش کھڑی تھی، جیسے وہ بھی اس فیصلے کی گواہ ہو۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر جدائی اپنے ساتھ ایک نیا امتحان لاتی ہے، اور زرمینہ کو ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ جس محبت کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ رہی ہے، وہی محبت جلد ایک ایسے راز میں بدلنے والی ہے جو اس کے ہر یقین کو توڑ دے گی۔ ریحان، کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ریحان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ہے، جب تک ہم ساتھ ہیں تب تک ٹھیک ہو جائے گا، مگر دور کہیں اندھیرے میں کوئی اور سچ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسا سچ جو محبت، خاندان اور شناخت سب کچھ بدل دے گا۔ زرمینہ اور ریحان حویلی سے دور ایک کچی سڑک پر چل رہے تھے۔ قدم تو آگے بڑھ رہے تھے، مگر دل پیچھے کہیں اٹکا ہوا تھا۔ تم ڈر تو نہیں رہی؟ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، تو زرمینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر آواز مضبوط تھی۔ ڈر تو لگ رہا ہے، مگر اس زندگی سے کم، جس میں میں خود نہیں تھی۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، بس تھوڑا سا رستہ اور، پھر ہم اپنے فیصلے کے ساتھ جینا سیکھ لیں گے۔ مگر اچانک دور سے گھوڑوں کی چاپ سنائی دی۔ زرمینہ کے قدم رک گئے۔ یہ آواز؟ ریحان چونک گیا۔ لگتا ہے حویلی سے لوگ آ گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ زرمینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ ریحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر جیسے جیسے آواز قریب آتی گئی، فضا میں خطرہ گہرا ہوتا گیا۔
چند ہی لمحوں میں وڈیرو کے آدمی ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سائی نے کہا ہے لڑکی واپس لے آؤ۔ ایک سخت آواز گونجی۔ ریحان نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ ایک آدمی طنزیہ ہنسا۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے؟ زرمینا نے ہمت جمع کی۔ میں خود فیصلہ کروں گی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ پھر اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا اور زرمینا کو کھینچ لیا گیا۔ ریحان، اس کی چیخ رات میں گونج گئی۔ ریحان نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسے زور سے دھکا دے دیا گیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اسے چھوڑ دو، اس نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز بے اثر رہی۔ زرمینا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ مجھے واپس مت لے جاؤ پلیز، مگر کسی نے نہ سنا۔ اسے زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ ریحان بے بسی سے زمین پر بیٹھا رہ گیا، مٹھیوں میں مٹی بیچتے ہوئے۔ میں تمہیں واپس لاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر عزم زندہ تھا۔ دوسری طرف حویلی میں وڈیرو سجاد علی شاہ خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی پہلے سے زیادہ گہری تھی، جسے وہ خود بھی کسی جنگ میں ہو۔ دروازہ کھلا اور زرمینا کو اندر لایا گیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھی۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ وڈیرو کی آواز سرد تھی۔ زرمینا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عزت دل سے ہوتی ہے۔ عزت دل سے ہوتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ ایک لمحے کو وڈیرو کی آنکھوں میں کچھ بدلا، مگر فوراً ختم ہو گیا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اس نے حکم دیا۔ زرمینا کے لب کانپ گئے۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں، مگر میرے دل کو نہیں۔ وڈیرو نے منہ موڑ لیا۔ دل وقت کے ساتھ مان جاتا ہے۔ زرمینا کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے اس کی دنیا بھی بند ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، آنسو بہتے رہے۔ ریحان تم کہاں ہو؟ ادھر ریحان رات بھر چلتا رہا۔ اس کے قدم زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ وہ ایک پرانے مزار کے پاس رکا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک بوڑھی آواز آئی، بیٹا، محبت آسان رستہ نہیں دیتی۔ ریحان نے مڑ کر دیکھا، ایک بزرگ کھڑے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں سچ کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ریحان نے حیرانی سے پوچھا، کون سا سچ؟ بزرگ نے گہری سانس سے اسے دیکھا، وہ سچ جو اس حویلی کی بنیاد میں دفن ہے۔ ریحان کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا مطلب؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا، وہ لڑکی زرمینا اس حویلی کی اصل بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر ریحان جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا؟ بزرگ نے سر ہلایا۔ اس کی پیدائش ایک راز ہے، اور وہ راز اگر کھل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ ریحان کے ذہن میں طوفان اٹھنے لگا۔ مجھے سچ جاننا ہوگا۔ دوسری طرف زرمینا کمرے میں بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ اس کی ماں اندر آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، تم نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ زرمینا نے آہستہ سے کہا، میں نے صرف سچ چنا ہے۔ ماں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ زرمینا نے چونک کر پوچھا، کون سا سچ؟ ماں کی آواز کانپ گئی۔ تمہیں وہ سب جاننا ہوگا جو ہم نے برسوں چھپایا ہے۔ زرمینا کا دل رک سا گیا۔ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم میری بیٹی ہو، مگر اس حویلی کی نہیں۔ یہ سن کر زرمینا کی دنیا ہل گئی۔ تو پھر میں کون ہوں؟ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہی سچ تمہیں فیصلہ کرنے پر مجبور کرے گا کہ تم محبت کو چنو گی یا وہ حقیقت جو تمہیں سب سے دور کر دے گی۔ باہر آسمان پر بادل چھا گئے، جیسے کہانی ایک نئے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہو۔
اور کہیں دور ریحان اسی سچ کی تلاش میں نکل چکا تھا جو ان دونوں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ سندھ کی صبح میں جب سورج ریت کے زہروں پر سنہری چادر بچھا رہا تھا، حویلی کے اندر ایک عجیب سا بوجھل سکوت پھیلا ہوا تھا۔ زرمینہ رات بھر جاگتی رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، مگر دل میں ایک نیا سوال جاگ اٹھا تھا۔ اماں، سچ کیا ہے؟ مجھے سب بتا دیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر ضد بھی۔ اماں نے نظریں چرا لی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیٹی، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے اس کی پہچان چھین لیتے ہیں۔ زرمینہ نے فوراً کہا، پہچان؟ اگر جھوٹ پر ہو تو وہ پہچان نہیں ہوتی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تمہاری پیدائش اس حویلی میں نہیں ہوئی تھی۔ زرمینہ کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا۔ تو پھر کہاں؟ ماں نے دھیرے سے کہا، تم ایک غریب ماہی گیر عورت کی بیٹی تھی، سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ زرمینہ کے لب خشک ہو گئے۔ پھر میں یہاں کیسے آئی؟ ماں نے گہری سانس لی۔ اس رات طوفان آیا تھا، بہت بڑا طوفان، اور اسی طوفان میں تمہاری ماں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ زرمینہ بے چین ہو کر بولی، کیا ہوا تھا؟ ماں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مر گئی تھی اور تم اکیلی رہ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زرمینہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں رکھا؟ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کھو دی تھی اور تم مجھے اسی رات ملی تھی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو میں آپ کی ضرورت تھی، محبت نہیں۔ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹی، پہلے ضرورت تھی، مگر پھر تم میری سانس بن گئی۔ زرمینہ نے آنکھیں جھکا لی۔ اور وڈیرو صاحب؟ ماں کے چہرے پر سایہ آ گیا۔ انہوں نے تمہیں اس لیے قبول کیا کیونکہ انہیں ایک وارث کی ضرورت تھی، ایک بیٹی جو ان کی عزت کو مکمل کرے۔ زرمینہ کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ تو میں صرف ایک خلا پر کرنے کے لیے تھی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ وڈیرو سجاد اندر آئے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور بے چینی دونوں تھے۔ بہت ہو گیا، اب اس سے سب سچ بتا دو۔ ماں چونک گئی۔ آپ؟ زرمینہ نے کانپتی آواز میں کہا، اور کیا باقی ہے؟ وڈیرو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، تمہاری پیدائش صرف ایک اتفاق نہیں تھی، تم اس دشمن خاندان کی نشانی ہو جس سے ہمارا خون کا حساب باقی ہے۔ زرمینہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا مطلب؟ وڈیرو کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہارے باپ نے میرے بھائی کو مارا تھا اور اسی رات تم پیدا ہوئی۔ کمرے میں جیسے قیامت آ گئی۔ زرمینہ نے سر پکڑ لیا۔ تو میں دشمن کی بیٹی ہوں؟ وڈیرو نے سختی سے کہا۔ ہاں، اور اسی لمحے میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا تاکہ ایک دن تمہیں استعمال کر سکوں۔ ماں چیخ اٹھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وڈیرو نے نظر ہٹا لی۔ میں نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا، مگر سچ یہی ہے۔ زرمینہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تو آپ نے کبھی مجھے بیٹی سمجھا ہی نہیں؟ وڈیرو کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی آئی، مگر وہ جھانپ گئے۔ میں نے کوشش کی، مگر ہر بار مجھے اپنے بھائی کا خون یاد آ جاتا تھا۔ زرمینہ نے درد سے کہا، تو پھر مجھے جانے کیوں نہیں دیا؟ وڈیرو نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ایک عجیب سا تضاد فضا میں پھیل گیا، محبت بھی تھی اور نفرت بھی۔ زرمینہ نے سر اٹھایا۔ تو اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ وڈیرو نے گہری سانس لی۔ اب تم فیصلہ کرو، تم اس گھر کی عزت بنو گی یا اپنے باپ کے خون کا حساب؟ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آگ بھی تھی۔ میں کسی کا بدلہ نہیں بنوں گی، وڈیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ زرمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ درد سے بھری تھی۔ شاید میں پہلے ہی یہاں کی نہیں تھی۔ دوسری طرف ریحان اس گاؤں میں پہنچ چکا تھا جہاں زرمینہ کی اصل کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ اسے جانتی تھی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ عورت نے سر ہلایا۔ وہ میری بہن کی بیٹی تھی۔ اس کا نام زرمینہ نہیں، زینب تھا۔
ریحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا وہ واقعی ہی اسی دشمنی کا حصہ ہے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، نہیں، وہ صرف ایک معصوم کہانی ہے جسے بڑوں کی نفرتوں نے برباد کر دیا۔ ریحان نے مٹھی بھینچ لی۔ میں اسے اس سب سے آزاد کروں گا۔ ادھر حویلی میں زرمینہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف فیصلہ تھا۔ میں جا رہی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماں اس کے سامنے آ گئی۔ بیٹی کہاں؟ زرمینہ نے آہستہ سے جواب دیا، اپنی حقیقت کی طرف اور اپنی محبت کی طرف۔ وڈیرو دروازے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اگر تم گئی تو کبھی واپس نہ آنا۔ زرمینہ نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا۔ میں واپس آؤں گی، مگر بیٹی بن کر نہیں، ایک سچ بن کر۔ دروازہ کھلا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی، جیسے تقدیر اسے بلا رہی ہو، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد حویلی میں ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف اس کے بلکہ ریحان کے لیے بھی نصیب بدل دے گا۔ ریحان میں آ رہی ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر دور کہیں ریحان ایک ایسے سچ کے قریب پہنچ چکا تھا جو ان دونوں کی محبت ہمیشہ کے لیے آزمانے والا تھا۔ زرمینہ حویلی سے نکل چکی تھی، مگر اس کے قدموں میں آزادی سے زیادہ بے یقینی تھی۔ ہر رستہ اسے کسی نہ کسی پرانی یاد سے جوڑ رہا تھا، وہی مٹی، وہی کھجوروں کے درخت، وہی دور کہیں بہتا ہوا پانی، مگر اب سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے خود سے کہا، تو اندر سے ایک آواز آئی، سچ کی طرف۔ اسی وقت ریحان گاؤں کے پرانے قبرستان کے پاس کھڑا تھا۔ ہوا میں مٹی کی نمی اور ادھوری کہانیوں کی خوشبو تھی۔ بوڑھی عورت کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ زینب تھی، ایک ایسی لڑکی جس کی قسمت دوسروں کے فیصلوں میں دفن ہو گئی۔ ریحان نے قبرستان کی طرف دیکھا، اگر وہ زینب ہے تو زرمینہ کون ہے؟ اس کا دل بے چین تھا، مگر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ادھر زرمینہ ایک پرانے دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ پانی کی لہریں خاموشی سے بہہ رہی تھیں، جیسے وہ بھی کسی راز کو چھپا رہی ہوں۔ اگر میں کسی کی بیٹی نہیں، اگر میں صرف ایک غلطی ہوں تو میری محبت کا کیا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ چونکی، کون ہے؟ مگر جواب میں خاموشی تھی۔ پھر اچانک ریحان سامنے آ گیا، دونوں کی نظریں ٹکرا گئی۔ وقت جیسے رک گیا۔ تم؟ زرمینہ کی آواز کانپ گئی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چاہے تم کوئی بھی ہو۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں سچ پتہ چل گیا؟ ریحان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور سچ یہ ہے کہ تم وہ نہیں جو تمہیں بتایا گیا۔ زرمینہ نے تلخی سے کہا، ہر کوئی مجھے کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ میں خود کون ہوں ریحان؟ ریحان نے اس کے قریب آ کر کہا، تم زینب ہو یا زرمینہ، میرے لیے تم وہ ہو جس سے میں نے دل سے محبت کی ہے۔ زرمینہ نے نظریں جھکا لی، مگر میرا خون، میرا خاندان، سب جھوٹ پر کھڑے ہیں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خون سے رشتے نہیں بنتے، دل سے بنتے ہیں۔ اسی لمحے دور گھوڑوں کی آوازیں پھر سے سنائی دی۔ ریحان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ لوگ پھر آ رہے ہیں۔ زرمینہ گھبرا گئی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ریحان نے چاروں طرف دیکھا۔ میرے پاس ایک جگہ ہے جہاں کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ دونوں تیزی سے دریا کے کنارے نکلے، مگر پیچھے سے وڈیرو کے آدمی قریب آ چکے تھے۔ لڑکی کو زندہ چاہیے، ایک سخت آواز گونجی۔ زرمینہ کے قدم رکنے لگے۔ وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر ڈر گئے تو سب ختم ہو جائے گا۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں ڈر نہیں رہی۔
اور دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ریت اڑ رہی تھی، ہوا تیز ہو گئی تھی، جیسے فطرت بھی اب ان کی کہانی کا حصہ بن گئی ہو۔ وہ ایک پرانے ویران مکان میں داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کرتے ہی ریحان نے سکھا سانس لیا۔ یہاں کچھ وقت کے لیے محفوظ ہیں۔ زرمینہ دربار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگر میں واقعی کسی دشمن خاندان کی نشانی ہوں تو پھر یہ سب ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ریحان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیونکہ سچ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، زرمینہ نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے دھیرے سے کہا۔ بوڑھی عورت نے ایک بات اور کہی تھی، تمہارے اصل باپ زندہ ہیں۔ یہ سن کر زرمینہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ زندہ ہیں اور وہی اس ساری دشمنی کی اصل وجہ ہیں۔ زرمینہ کے اندر جیسے طوفان اٹھ گیا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ریحان نے آہستہ سے کہا۔ شاید انہیں بھی سچ نہیں پتا کہ تم کون ہو۔ اچانک باہر قدموں کی آوازیں پھر سے قریب آنے لگیں۔ ریحان فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ آ گئے۔ زرمینہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ ریحان نے ایک کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر دروازہ زور سے کھل گیا۔ وڈیرو کے آدمی اندر آ گئے۔ اب تم نہیں بچ سکتے، زرمینہ چیخ اٹھی۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے پیچھے کیا اور خود سامنے آ گیا۔ اسے ہاتھ مت لگانا، مگر آدمیوں نے گھیر لیا، ایک زوردار دھکا دیا اور ریحان زمین پر گر گیا۔ زرمینہ چیختی رہی، چھوڑ دو اسے، مگر اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ تمہارے کھیل ختم ہو گئے، ایک آواز آئی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ اکٹھے تھے۔ یہ کھیل نہیں، میری زندگی ہے۔ اسی لمحے دور سے ایک اور آواز گونجی، اسے چھوڑ دو۔ سب چونک گئے۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، سیاہ چادر میں لپٹا ہوا، چہرہ ادھورا مگر آواز پہچانی ہوئی۔ ریحان نے حیرت سے کہا، یہ کون ہے؟ زرمینہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کانپ گئی۔ میرے باپ؟ اور فضا میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو آنے والے ہر سچ کو بدلنے والا تھا۔ وہ شخص جب آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا تو کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ صرف انسان نہیں بلکہ کوئی پرانا راز بھی ساتھ لے کر چل رہا ہو۔ زرمینہ کی آنکھیں اس پر جم گئی اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ زرمینہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہ میرے خوابوں میں آنے والا چہرہ ہے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، زینب۔ اس ایک لفظ نے جیسے وقت کو توڑ دیا۔ وڈیرو کے آدمی بھی خاموش ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون سا نیا موڑ ہے۔ زرمینہ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر آپ میرے باپ ہیں تو پھر آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ اس شخص نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، مجھے تم سے چھینا گیا تھا، ریحان نے بیچ میں کہا۔ کس نے؟ اس شخص نے وڈیرو سجاد کی طرف دیکھا۔ تمہارے اپنے خاندان نے۔ یہ سنتے ہی وڈیرو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مگر اس شخص نے آواز بلند کی۔ یہ جھوٹ نہیں، تم نے اپنی دشمنی چھپانے کے لیے ایک معصوم بچی کو قربان کیا۔ زرمینہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کے باپ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس رات تمہاری ماں کو نہیں مارا گیا تھا، اسے بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ سن کر فضا میں ایک اور خاموشی پھیل گئی۔ ریحان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اس شخص نے دھیرے سے کہا۔ اصل دشمنی زمین کی نہیں تھی، خون کی تھی، اور اس خون کو چھپانے کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا تھا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔
اس شخص نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم میری بیٹی ہو اور تمہاری ماں زندہ ہے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ زرمینہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ مر چکی ہیں۔